السلام علیکم۔ آج پھر میری صبح آنکھ کھلی تو میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا میرا 50 سالہ نوکر کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر ہونے لگی۔ وہ بظاہر عام سا مرد تھا جو بہت سنجیدگی سے اپنا کام کرتا تھا اور کام ختم ہوتے ہی اپنے کوارٹر میں چلا جاتا، مگر میرا دل اس مرد کی طرف مائل ہوتا جا رہا تھا۔ میں بمشکل 22 برس کی لڑکی تھی۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی جو اس گھر میں اس ملازم کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میرا لباس آزادانہ ہوتا تھا۔ اگر اس مرد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اپنا دل ہار چکا ہوتا، مگر میرا وہ ملازم میری طرف بالکل دیکھتا تک نہیں تھا اور یہی بات مجھے بے چینی میں مبتلا رکھتی تھی۔ اس وقت بھی میں بے باک لباس میں موجود تھی۔ میں نے کپڑے بدلنے کی زحمت نہیں کی اور اسی حلیے میں ہی کچن میں پہنچ گئی۔ میں اس مرد کو جتنا بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی وہ ہر بار نظر انداز کر دیتا، حالانکہ اس بڑے سے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ 10 سال پہلے وفات پا چکی تھی اور والد کچھ ہی عرصہ پہلے کویت جا چکے تھے۔ جانے سے پہلے میرے والد نے ایک 50 سالہ مرد کو گھر میں ملازم کے طور پر رکھ لیا۔ میں سارا دن اس ملازم مرد کے ساتھ گھر پر اکیلی رہتی۔ کچھ وقت گزرا تو میں اس مرد ملازم کو اپنے ارد گرد دیکھتے رہنے کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہونے لگی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا تھا کہ مجھ جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو اکیلا پا کر بھی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کی جتنی کوشش کی ہر بار ناکام رہی۔ آج پھر میں جان بوجھ کر ایسا لباس پہن کر اس کے سامنے آ گئی تھی اور اس سے بولی کہ مجھے ناشتہ بنا دو جلدی سے۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گیا اور بولا کہ میں آپ کے لیے ناشتہ ہی تیار کر رہا تھا۔ مجھے اس کی اتنی فرما برداری پر غصہ آنے لگتا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں ہر بار تب اس کے سامنے جاتی ہوں جب وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے تو وہ بآسانی مجھ پر نظر انداز کر کے اپنا کام میں مگن ہو جاتا ہے۔ میں اسے فارغ وقت میں اپنے سامنے لانا چاہتی تھی۔ ایک شیطانی خیال آتے ہی میں مسکرائی اور اس سے بولی کہ ناشتہ میرے کمرے میں مجھے لا دینا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ آج تک چاہے وہ اور میں گھر پر اکیلے رہتے تھے مگر ہمیشہ وہ کمرے کی حد سے باہر ہی رہا تھا اور اکیلے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوتا تھا، مگر آج میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ میں کمرے میں جاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ وہ مرد ہی تھا، چاہے جتنا بھی مضبوط ہو، مجھ جیسی حسین لڑکی کو نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ کمرے میں جا کر میں صوفے پر لاپرواہی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر گزری تو وہ کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ وہ جھجک کر کمرے میں داخل ہوا اور کھانا میرے سامنے رکھ کر جانے لگا، مگر اچانک میں نے اسے روک لیا اور بولی کہ تمہیں کام کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا؟ اگر تم اکیلے کام کر کر کے تھک جاتے ہو تو میں کسی اور ملازم کا بندوبست کر سکتی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے بات کرنے کے لیے روکا تھا تاکہ میری طرف متوجہ ہو، مگر وہ ہاتھ باندھے نظر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا کہ میرا اتنا کام نہیں ہوتا، ہم گھر میں کسی بھی دوسرے ملازم کو نہیں رکھ سکتے۔ آپ کے والد نے جانے سے پہلے سختی سے منع کیا تھا۔ اس کی بات پر حیران ہوئی اور بولی کہ ایک بات مجھے اب تک حیران کرتی ہے، کیا تم میری الجھن دور کر سکتے ہو؟ وہ میرے سوال پر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں بولی کہ میرے باپ نے مجھے ہمیشہ آزادی کی زندگی دی ہے، مگر اتنی آزادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد مجھ جیسے جوان اور کم عمر لڑکی کو اکیلے اس گھر میں تمہارے حوالے کر کے چلے جائیں گے۔ انہیں کسی ملازم پر کبھی اعتبار نہیں رہا تھا، تو پھر تم میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ تم پر اعتبار کر کے مجھے یہیں چھوڑ گئے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا کہ یہ تو آپ کے والد بتا سکتے ہیں، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا اور گھر کی رکھوالی کرنا ہے، اور وہ میں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا۔ وہ یہ بول کر جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں اچانک بولی کہ مجھے تم سے بہت شکایات ہیں۔ وہ اس بات پر تھوڑا پریشان ہو گیا۔ میں بہت سخت لہجے میں بول رہی تھی اور ہر وقت اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر اس پر روب جھاڑتی تھی۔ وہ میری بات پر پریشان ہو گیا۔ اسے لگا کہ میں اس کے کام سے خوش نہیں ہوں، جبکہ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ وہ پریشانی سے بولا کہ کیا شکایت ہے؟ میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں اسے بولی کہ مجھے رات کو اس گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتی ہوں میں اپنے ساتھ کوئی ملازمہ رکھ لوں۔ میں اکیلی اب گھر کے اندر نہیں رہ سکتی اور تم کام کر کے کوارٹر میں چلے جاتے ہو۔ میرے مطالبے پر وہ سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ میں جان بوجھ کر اسے زیادہ وقت اپنے کمرے میں روکے ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر میرے حسن سے نظر نہیں چرا پائے گا۔ کھانا میرے سامنے ویسے ہی رکھا ہوا تھا اور میری توجہ اس ملازم پر تھی۔ ابھی ہمیں 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میری نظر اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے نیچے گئی تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں ہکا بکا سی سے دیکھنے لگی تھی۔ میری نظروں کا مرکز دیکھ کر وہ شرمندہ ہوا اور خیفت سے بدلتے ہوئے بولا کہ آپ یہ بات اپنے والد سے کر لیجئے گا۔ ایسا بول کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ میں اپنی جگہ جمی بیٹھی رہ گئی۔ وہ مرد بظاہر جو نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ مجھے سب بھول گیا تھا۔ میرے دماغ سے وہ منظر نہیں جا رہا تھا۔ میں شرمندگی سے زمین پر گڑ گئی تھی۔ میں نے چھپ چھپ کر اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اگلے روز بھی اسی طرح میں نے اسے کمرے میں بلانے کی کوشش کی تو وہ صاف ٹال گیا۔ مجھ سے بولا کہ میں نے بازار سے سودا لینے جانا ہے، اس لیے آپ ناشتہ یہیں پر کر لیجئے۔ مجھے اس کے جواب نے حیران کیا تھا، مگر اب جانے کیوں میں اس پر حکم نہیں چلا سکتی تھی۔ تبھی ایک روز رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں اس
ملازم کا خیال آنے پر بستر سے نکلی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں اس ملازم کے کوارٹر میں جا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی وہ کوارٹر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں اس کی شخصیت کا راز جاننا چاہتی تھی۔ ابھی میں نے کوارٹر کی جانب قدم بڑھائے تھے کہ میں نے دیکھا وہ اپنے کوارٹر سے نکل کر بہت رازداری سے بند کر رہا تھا۔ ابھی رات گہری ہوئی تھی، اس وقت اسے اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے کمرے سے نکل کر جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی، تبھی وہ قدم بڑھا کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں چونک گئی۔ وہ دبے قدموں سے میرے کمرے کی جانب جا رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے میرے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ اب وہ یقیناً جان لیتا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ میں گھبرائی ہوئی سی تیزی سے کچن کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا کر پانی پینے کے لیے بڑھنے لگی۔ میری توقع کے عین مطابق تھوڑی دیر بعد وہ پریشان سا مجھے تلاش کرتا ہوا کچن میں پہنچ گیا اور پھر مجھے دیکھ کر سکون کا سانس بھرتا ہوا بولا کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو کمرے میں نہ پا کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور اسے بولی کہ تم میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کیوں گئے تھے؟ میرے سوال پر وہ گڑبڑا گیا۔ اچانک اسے احساس ہوا تھا کہ وہ میرے سامنے کیا بات کر گیا ہے۔ وہ گھبرا کر بات بدلتے ہوئے بولا کہ میں تو آپ سے یہی پانی کا پوچھنے آیا تھا۔ میں پانی کا جگ رکھنے گیا تھا تو سوچا کہ آپ کو پانی کی بوتل دے آؤں۔ میں نے ٹھٹک کر اسے دیکھا کیونکہ میں تو پانی کے جگ کا صرف بہانہ کر رہی تھی، ورنہ میرے کمرے میں پانی موجود تھا۔ مجھے اس شخص پر شک ہونے لگا۔ خاموشی سے وہ اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ میں بھی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر کے تھوڑی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ آج سے پہلے میں نے اسے صرف محتاط انداز میں گھر کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دن میں بھی میرے کمرے میں کبھی داخل نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کرتی تھی۔ اتنا محتاط رہنے والا شخص رات کے وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں اس کی توجہ چاہتی تھی مگر اس بار پریشان ہو گئی تھی۔ رات تو تقریباً انہی سوچوں میں گزر گئی۔ اگلی صبح بھی میں اس پر غور کرتی رہی۔ مجھے وہ ایک پراسرار شخص لگ رہا تھا۔ وہ آج بھی میرے سامنے ویسے ہی نظریں جھکا کر احتیاط سے بات کر رہا تھا اور مجھے کھانا دے کر گھر کا کام کرتے ہی وہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اگلی رات میں لاشعوری طور پر جاگ کر پہلو بدلتی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر اس بار وہ کمرے میں آیا تو میں اس سے سوال کروں گی تاکہ اسے پتہ چلے میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں۔ وہ مجھے راتوں کو سویا ہوا پا کر کیا کرنے آتا تھا؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد مجھے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ میں جلدی سے سونے کی اداکاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ ملازم میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں سونے کی اداکاری کرتے ہوئے اندر ہی اندر ڈر رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں کوئی بدکار یا بے باک لڑکی نہ تھی۔ اس ملازم میں بہت کشش محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں اس کی توجہ حاصل کرنے کی بے ضرورت سی کوششیں کرتی تھی، مگر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میری عزت پر ہاتھ ڈالے یا اکیلے بن کا فائدہ اٹھائے۔ اب بھی میں اکیلے کمرے میں پڑی تھی اور اسے بستر کی طرف آتا ہوا محسوس کر کے ڈر رہی تھی۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہو رہا تھا جو اپنی جوان بیٹی کو غیر مرد کے حوالے کر گیا تھا اور اس پر اتنا اعتبار کیا ہوا تھا کہ گھر میں اور کوئی بھی ملازم نہیں رکھنے دیا۔ وہ ملازم بستر کے قریب آیا پھر رک گیا۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا مگر اس کی اگلی حرکت نے مجھے حیرت سے سختہ زدہ کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ گیا تو میں گمسم سی پڑی رہ گئی تھی۔ اگلی صبح جاگ کر میرا دماغ سوچوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس ملازم نے مجھے کھانا دینے کے لیے اچانک مخاطب کیا تو میں بری طرح ڈر گئی اور گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ میری حرکت پر ٹٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں جلدی سے بولی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا رکھ دو، میں کچھ دیر تک خود کھا لوں گی اور تم چلے جاؤ۔ میں اسے ایسا بول کر تیزی سے اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ میں پہلے کی طرح اس کی موجودگی میں نارمل نہیں رہ پا رہی تھی۔ مجھے بار بار اس ملازم کی میرے ساتھ کی جانے والی حرکت یاد آ رہی تھی۔ اگلی رات بھی وہ ملازم اسی طرح کمرے میں داخل ہوا اور میرے بستر کے قریب آیا۔ میں سونے کی اداکاری کرتی رہی، حالانکہ مجھے چاہیے تھا کہ میں اس سے سوال کرتی، اس سے پوچھتی کہ وہ رات بھر کیا کرتا رہتا ہے، مگر میں سوال نہیں کر پائی تھی۔ میں جو چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر حق جتاتی تھی، اسے حکم دیتی تھی، یہاں سب دیکھ کر بھی سوال نہیں کر پائی تھی۔ اب روزانہ یہی سب چلنے لگا تھا۔ میرے والد کے فون آتے تو میں سب اچھا ہی بول دیتی تھی، مگر دن بدن میری پریشانی بڑھنے لگی۔ ایک رات اسی طرح وہ ملازم میرے کمرے میں رکنے کے بعد جب جاگنے لگا تو میں دبے پاؤں اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور تب دیکھا کہ وہ گھر سے نکلتا ہوا اپنے کوارٹر میں جانے کی بجائے بیرونی گیٹ کی طرف گیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ٹھٹک گئی اور رات کے وقت جانے کہاں جا رہا تھا۔ میں رات بھر اس کا انتظار کرتی رہی مگر واپس وہ نہیں آیا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے ویسے ہی روٹھ چکی تھی۔ خوف کی وجہ سے مجھ سے اب سویا نہیں جا رہا تھا۔ اوپر سے اس ملازم کی دن بدن کی جانے والی مشکوک حرکتیں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ وہیں باہر صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی اور جب فجر کی اذانیں بلند ہونے لگی تو بیرونی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں چونک کر اٹھی اور باہر دیکھنے لگی۔ وہ ملازم گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کا حلیہ دیکھا۔ اس کے لباس پر کہیں کہیں خون لگا ہوا تھا اور وہ بری طرح تھکا ہوا تھا۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا اپنے کوارٹر کی جانب چلا گیا جبکہ میں سوچ میں مبتلا بیٹھی رہ گئی۔ نہ جانے وہ رات کو کہاں جاتا تھا اور اس کے لباس پر وہ خون کیسا تھا۔ اس کی شخصیت مجھے مزید الجھاتی جا رہی تھی۔ میں سچ جاننا چاہتی تھی مگر اس سے سوال کرتے ہوئے مجھے اب
ڈر لگنے لگا تھا۔ جب تک میں نے رات کو جا کر اس کا وہ روپ نہیں دیکھا تھا میں مطمئن رہتی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک بے ضرورت سا ملازم ہے، مگر میں اس کو جب رات کو مشکوک حرکتیں کرتی دیکھ چکی تھی مجھے اسے خوف آنے لگا تھا۔ اس کا روزانہ رات کے وقت وہی معمول تھا، وہ پہلے کمرے میں آتا اور پھر گھر سے نکل جاتا، اور جب وہ فجر کے وقت گھر واپس آتا تو بری طرح تھکا ہوا ہوتا اور اس کے بعد کپڑے بھی خراب ہوتے۔ اس کے لباس پر لگے خون کے چھینٹے مجھے خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں سوچ سوچ کر بری طرح پریشان رہنے لگی۔ میں فطرتاً حساس لڑکی تھی، گویا میری والدہ حیات نہ تھی، مگر میرے والد نے مجھے نازوں سے پالا تھا اور کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونے دیا تھا۔ اب جب سے میں نے اس ملازم کا الجھا ہوا رویہ دیکھا تھا سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ میرا چین سکون برباد ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں بیمار ہونے لگی تھی۔ ایک روز میرے والد نے فون کر کے مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھا تو میں رو پڑی اور اپنے والد سے بولی کہ مجھے گھر میں اور ملازمین چاہیے، میں یہاں اکیلے اس مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ والد مجھے سمجھانے لگے، بولے کہ دنیا کا تمہیں نہیں پتا۔ وہ بولے کہ غریب لوگ بہروپی ہوتے ہیں، وہ بظاہر کچھ اور نظر آتے ہیں جبکہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے بہت پریشان رہتا ہوں، تمہارے اچھے مستقبل کے لیے مجھے یہاں سے آنا پڑا۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنے پاس بلا لوں مگر میں وہ بھی نہیں کر پا رہا، لیکن میں اب کسی انجان شخص پر اعتبار نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ صرف وہی ملازم رہے گا۔ مجھے اپنے باپ کی سوچ پر حیرت ہونے لگی، نہ جانے وہ اس مرد پر اتنا اندھا اعتبار کیسے کرتے تھے۔ میں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا، دنیا کے دو روپ ہیں، لوگ چہرے بدل بدل کر ہم جیسوں کو پاگل بناتے ہیں۔ میں بھی اس لیے اس ملازم سے ڈرنے لگی تھی۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا اچھا نہ ہو جتنا میرے والد کو لگتا ہے، مگر میرے والد نے مجھے کہا کہ میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں اگر کوئی بھی مجھے اسے الٹی سیدھی بات کہے گا تو میں کبھی بھی یقین نہیں کروں گا کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، مجھے اس پر پورا اعتماد ہے۔ اپنے والد کی اتنی یقین پر میں مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرے والد میری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے، جبکہ میں اپنے والد کو سچ بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اس روز بات کرنے کا ارادہ بدل لیا، لیکن اکیلے میں سوچ سوچ کر پریشان ہونے لگی۔ اس ملازم کا اب بھی وہی معمول چل رہا تھا، وہ مزے سے رات کے وقت گھر میں دندناتا پھرتا تھا اور اپنی مرضی سے جب چاہا تھا گھر سے نکل جاتا تھا اور اپنی مرضی سے واپس آ جاتا۔ مجھے اس شخص سے اب ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اشاروں میں بتانے کی بہت کوشش کی مگر میرا باپ اس ملازم کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز میں نے پریشانی سے اپنے باپ کو کہا کہ انہیں اپنی بیٹی پر یقین کرنا چاہیے، میں جانتی ہوں کہ یہ ملازم ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے اور چھپ کر کوئی مشکوک حرکتیں ضرور کر رہا ہے۔ میرے والد چونک کر بولے کہ کیوں، وہ تمہارے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو تمہیں اس سے خوف محسوس ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اپنے والد کو کچھ بتاتی اچانک اس ملازم نے میرے سامنے چائے لا کر رکھی اور سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے بہانے سے بات بدل کر کال کاٹ دی تو وہ بولا کہ اپنے والد کو الٹی سیدھی باتیں کر کے پریشان مت کریں، اگر آپ کو مجھ پر کوئی شک ہے تو آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ آپ کو مجھ میں ایسا کیا مشکوک نظر آیا جو آپ کو پریشان کرتا ہے اور ڈراتا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی اور بہت احتیاط سے رہتا ہوں، تو آپ فکر مت کریں، آپ کو میں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ شخص بہت نرمی سے بات کر رہا تھا مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھے سختی سے دھمکا رہا تھا کہ میں اپنے والد سے کچھ بات نہ کروں۔ میں خاموشی سے سر جھکا گئی۔ میں اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی۔ میں نے اس ملازم کا دھیان خود سے ہٹانے کے لیے کہا کہ مجھے اس پر کوئی شک نہیں ہے، بس میں تنہائی اور خوف کا شکار ہوں اور اکیلی نہیں رہ سکتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ اور ملازمین رکھوں۔ میں نے وہی بہانہ پھر سے دہرا دیا مگر اس بار میں نے سچ بولا تھا۔ میں واقعی خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ وہ میری بات پر سوچتی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، پھر بولا کہ پریشان نہ ہو، اب آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تو کمرے میں بند رہ کر بھی اپنے باپ کو بتا دیتی مگر مجھے محتاط رہنا پڑا تھا۔ اس روز کال کے بعد وہ ملازم بھی مجھ پر نظر رکھنے لگا۔ پہلے وہ کام کرتے ہی کوارٹر میں بند ہو جاتا مگر میں نے محسوس کیا کہ وہ سارا دن گھر پر ہی رہتا ہے۔ رات کو بھی میرے سونے سے پہلے وہ بار بار کمرے کے باہر آتا تھا اور کمرے میں جھانکتا تھا۔ مجھے اس شخص سے شدید الجھن ہونے لگی۔ بے بس سے میں گھٹ گھٹ کر روتی رہتی تھی۔ نہ میں اپنے باپ کو کچھ بتانے کی ہمت کر سکی، نہ اس ملازم سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے وہ ملازم پوری طرح مجھے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ مگر انہی دنوں اچانک میرے باپ نے مجھے خوشی کی خبر سنائی کہ وہ پاکستان آ رہا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا باپ آئے تو سامنے بیٹھ کر اپنے باپ کو سب سچ بتاؤں، اور اس بار میں بھی سوچ سکتی تھی کہ میں اپنے باپ کو پاکستان میں روک لوں گی۔ اب میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی۔ میرا مرد کی توجہ پانے کا شوق بھی ہوا ہو چکا تھا۔ میں ان دنوں خوش رہنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملازم میرے والد کے آنے کا سن کر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد میرے والد گھر آ گئے۔ ملازم پھر سے پرانی روٹین پر آ گیا، کام کرتے ہی گھر سے چلا جاتا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی ہوتی تھی۔ میرے والد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور بولے کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، آخر کیا پریشانی ہے؟ میں نے تمہیں ہر سہولت دی ہے اور یہ ملازم بھی مجھے یہی بتاتا تھا کہ اس نے تمہارے
تمہارا بہت خیال رکھا، مجھے اس کی بات پر یقین ہے، مجھے کوئی شک نہیں، اس نے یقیناً تمہارا خیال رکھا ہوگا۔ پھر کیا بات ہے کہ تم اتنے کمزور ہوتی جا رہی ہو؟ اپنے باپ کی بات پر میں نے انہیں افسوس سے دیکھا، وہ اس وقت بھی بار بار مجھے یقین دلا رہے تھے کہ وہ ملازم بہت اچھا ہے۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری پریشانی یہی ملازم ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ مجھے پریشان کرتا ہے، راتوں کو ڈراتا ہے۔ میرے والد نے حیرت سے مجھے دیکھا اور بولے کہ بیٹا تم غلط بیانی مت کرو، میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ عجیب انسان ہے۔ میں نے والد سے کہا کہ وہ ایسا ہی ہے، وہ روزانہ رات کو میرے کمرے میں آتا ہے جب میں سو جاتی ہوں۔ میری بات پر میرے والد کو جھٹکا لگا، میں رونے لگی اور جان بوجھ کر الٹی سیدھی کہانیاں بنانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے والد کو کسی طرح اس ملازم سے دور کر دوں، کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ یہ سچ ہی تھا کہ وہ روزانہ میرے کمرے میں آ رہا تھا اور میری بے بسی یہ تھی کہ نہ میں اسے روک پا رہی تھی اور نہ ہی میں کسی کو بتا سکتی تھی۔ وہ مطمئن تھا کہ شاید میں اس بات سے انجان ہوں، حالانکہ میں اس کی بات جان چکی تھی۔ میری باتوں نے میرے والد کو بری طرح پریشانی کا شکار کر دیا تھا۔ وہ بولے کہ مجھے معاف کرنا بیٹی، میں نے اس پر اندھا اعتبار کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے۔ میرے والد کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا، غم زدہ سے بار بار مجھ سے بولتے کہ شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، شاید ایسا کچھ نہ ہو، مگر میں نے اپنے باپ کو یقین دلایا کہ یہی سچ ہے۔ میری بات نے میرے والد کو اتنا پریشان کیا کہ وہ اسی روز طبیعت خراب کر کے ہسپتال پہنچ گئے۔ میں اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی، وہ میرا واحد سہارا تھے، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی زندہ نہ رہ پاتی۔ میں اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی جب اچانک وہ ملازم میرے پاس آیا اور سنجیدگی سے بولا کہ کیا آپ نے اپنے والد سے کوئی ایسی واسی بات کی ہے جس پر وہ پریشانی کا شکار ہو کر اس حال کو پہنچ گئے ہیں؟ میں اس کے سوال پر گھبرا کر بولی کہ وہ میرے والد ہیں، میں جب چاہوں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ وہ اچانک غصہ ہو گیا اور بولا کہ تمہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ سوچ سمجھ کر بولا کرو، تمہارے والد دل کے مریض ہیں، بہت بیمار رہتے ہیں، تمہیں بتا دوں کہ ایسی پریشانی کی باتیں ان کی جان بھی لے سکتی ہیں، اگر وہ باپ مر گیا تو پھر تم کس سے یہ باتیں کرو گی؟ وہ نہ جانے کیوں اتنا غصہ ہو رہا تھا، جبکہ میں یہ سن کر گھبرا گئی کہ میرا باپ دل کا مریض بن چکا تھا۔ میرے والد 10 دن بعد بہتر ہو کر گھر آئے تو میں گمسم سی ہو گئی اور ان سے بولی کہ میں نے آپ سے سب جھوٹ بولا تھا، ایسا ویسا گھر میں کچھ نہیں ہوا، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور واپس کویت نہ جائیں۔ میں اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میرا باپ بولا کہ تم میری طبیعت کی وجہ سے گھبرا رہی ہو تو بات مت بدلو، میں اس ملازم سے ضرور سوال کروں گا اور اسے گھر سے نکال دوں گا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکتیں کرتا رہا ہے، دنیا میں مجھے تمہارے لیے سب سے زیادہ اسی پر اعتبار تھا اور اس نے میرا مان توڑا ہے۔ میں اپنے باپ کی باتوں سے پریشان ہونے لگی، وہ بری طرح ٹینشن کا شکار ہو گئے۔ میرے والد اس ملازم سے بات کرنا چاہتے تھے اور وہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میرے والد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے اپنے باپ کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میرے باپ نے میری ایک نہیں سنی۔ ایک روز میرے والد نے مجھے ضد کر کے شاپنگ کے لیے بھیجا تو گھر سے نکل کر مجھے بار بار یہی خیال آنے لگا کہ پیچھے میرا باپ اس ملازم کے ساتھ اکیلا ہوگا، یقیناً اس سے سوال کرے گا تو وہ ملازم میرے باپ کو نقصان پہنچا دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہوئی اور شاپنگ پر جانے کی بجائے واپس گھر چلی گئی۔ میری توقع کے مطابق میرے والد کے کمرے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ غصے میں تھے اور اس ملازم سے بحث کر رہے تھے، مگر تب میرے والد نے جو باتیں کی وہ میرے سر پر چھت گرا گئی تھی۔ میرے والد اس ملازم سے بول رہے تھے کہ تم جانتے بھی ہو کہ وہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم رات کے وقت اس کے کمرے میں کیوں جاتے تھے؟ میں تو اس جملے پر ہکا بکا رہ گئی، میں اسی ملازم کی بیٹی تھی۔ مجھے اب اندازہ ہوا کہ میرے باپ کو اس ملازم پر سب سے زیادہ اعتبار کیوں تھا۔ اس ملازم نے میرے والد کو جو سچ بتایا وہ مجھے شرمندہ کر گیا۔ وہ بولا کہ میں صرف اس کے کمرے میں اس کے سونے کی یقین دہانی کرنے جاتا تھا، اسے چیک کر کے واپس لوٹ آتا تھا۔ وہ ملازم سچ بول رہا تھا، روزانہ گھر سے باہر جاتا تھا، وہ شاید یہی بات چھپانا چاہتا تھا، اس لیے میرے سوئے ہوئے ہونے کی یقین دہانی کرتا تھا، مگر حیرت اس بات پر تھی کہ وہ گھر سے باہر کیوں جاتا تھا۔ تب میرے والد کے سوال پر وہ بولا کہ میں رات کے وقت جا کر ایک کسائی کے جانور ذبح کرتا ہوں اور خال وغیرہ اتارتا ہوں۔ اس کام کی خبر میرے والد کو نہ تھی، اس لیے وہ چھپائے رہا۔ میرے والد غصہ ہوئے اور بولے کہ بچی کو گھر اکیلا چھوڑ کر تم جاتے رہے، تمہیں پیسے کا اتنا لالچ کیوں ہے؟ اس پر وہ بولا کہ میرا گھرانہ بہت بڑا ہے، جوان بیٹے کی موت کے بعد سے اس کے معصوم بچوں کو بھی خود پالتا ہوں اور میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے تو میری بے اولاد ماں باپ نے گود لے لیا تھا، مگر میرے اوپر میرے بہن بھائی بھی تھے۔ میرے والد اسے گھر پر کام کرنے کے ڈھیروں روپے دیتے تھے، پھر بھی میری خاطر والد ان سب بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز جب میرے حقیقی والد میرے کمرے میں آئے تھے تو انہیں دیکھتے ہوئے جب میری نظر نیچے گئی تھی، ان کے پیر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ ان کے پیر بہت بری حالت میں تھے اور جوتے اتنے بوسیدہ تھے کہ وہ مشکل سے پیروں میں اٹکے تھے۔ میں تو اب شرمندہ ہوئی تھی۔ ہم لوگ اپنے ملازمین کو ان کی تنخواہ دیکھ کر فارغ ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں اپنے حقیقی باپ کو ذلیل کرتی رہی تھی اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی تھی۔ آج سب جان کر میں شرمندہ
شرمندگی سے اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی۔ دوستوں، ایسی ہی سچی کہانی اور سچے واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔